أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ محترم ساتھیو، اللہ رب العزت نے اس کائنات کا نظام اپنی مالک اور خالق ہونے کی بنیاد پر اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں۔ اس کائنات کے نظام کو، اس میں رہنے والے انسان کی فلاح و بہبود کے لیے اللہ رب العزت نے اس کائنات کی مقدس ترین ہستیوں کو اس میں بسنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی ہستی مبارکہ آ کر اپنے اپنے وقت پر اپنی اپنی ذمہ داریوں کا حق ادا کیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں جن کو دین پہنچاتے تھے اور ان کا دین آگے دوسرے لوگوں تک پہنچتا تھا، جو پہنچانے والے تھے ان کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے، ان کے ساتھی۔ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ہمارے پیارے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مبارکہ کے اوپر آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو دین سکھایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین جو آپ کے ساتھی بنے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے پسندیدہ شخصیات تھیں۔ اللہ نے چن کر اس وقت کی ہستیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آ کر بٹھا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ان کی تربیت فرمائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی تربیت فرمائی ہے وہ اپنی ذات سے نہیں بلکہ ہر آنے والے اللہ کی طرف سے آنے والے ہر حکم کو آپ واسطہ بنتے تھے، صحابہ تک آپ پہنچاتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جو جماعت ہے، یہ انبیاء کے بعد سب سے مقدس ترین جماعت ہے۔ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ عظمت، عرفت اور رفعت کی جو حامل جماعت ہے وہ صحابہ کرام کی ہے، کیونکہ ہمارا اس بات کے اوپر ایمان ہے
کہ اس کائنات میں سے سب سے مقدس ترین ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو آپ جب سب سے زیادہ مقدس اور مطہر اور سب سے پاکیزہ اور سچی ہستی آپ کی ہے، تو یقیناً جنہوں نے آپ سے تربیت پائی ہے، جنہوں نے آپ کی شاگردی میں آ کر آپ کی شاگردی اختیار کی ہے اللہ کے حکم سے، وہ بھی یقیناً سچے اور پکے مومن تھے۔ وہ ہستیاں کامیاب ترین ہستیاں تھیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ذات میں کو اگر درمیان سے نکال دیا جائے تو ہمارے پاس تو کلمہ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ہماری زبانوں پر جو بسم اللہ ہے یہ بھی صحابہ کی برکت سے ہے۔ ہمارے کانوں تک توحید کا جو پیغام پہنچا ہے یہ صحابہ کی برکت سے ہے۔ ہم اپنی اولادوں کو جو لا الہ الا اللہ کا درس دیتے ہیں، جو قرآن پاک کا ہم درس دیتے ہیں، یہ صحابہ کی برکت سے ہے۔ اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ہستی مبارکہ کو نعوذ باللہ اگر ان کی ذات میں اگر شک پیدا کر دیا جائے تو یاد رکھیں ان کی ذات کے اوپر اگر کوئی انگلی اٹھے گی تو سارا کا سارا دین مشکوک ہو جائے گا، سارا کا سارا دین مشکوک ہو جائے گا۔ وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مبارکہ کے اوپر نازل ہوتی تھی، آپ اس وحی کو آگے بتلاتے تھے صحابہ اکرام کو۔ صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر آگے امت کو پہنچایا ہے۔ جب آگے صحابہ نے امت تک دین پہنچایا ہے، اگر ہم صحابہ کی جماعت کو نعوذ باللہ مشکوک کر دیں گے تو ہمارا سارا کا سارا دین مشکوک ہو جائے گا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، اور قیامت تک آنے والا کوئی بدبخت اس کے اندر تبدیلی کر ہی نہیں سکتا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے، اور اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ اللہ نے اس کو اس دنیا کی دھرتی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مبارکہ کے اوپر نازل فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سننا صحابہ کرام نے، اس کو جمع بھی صحابہ کرام نے کیا ہے، اس کو جمع بھی کتابی شکل میں صحابہ کرام نے کیا ہے۔ تو اللہ نے جو حفاظت کا وعدہ اس کتاب کا کیا ہے، اگر صحابہ کرام کی ہستیاں مبارکہ اگر مشکوک ہو جائیں تو العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ تو پھر یہ قرآن بھی مشکوک ہو جائے گا۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ساری جماعت کامیاب ہے، کامران ہے، اس دنیا سے کامیاب ہو کر وہ گئے ہیں، اور ان کو کامیابی کا، ان کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ اللہ نے اس دنیا کے اندر ہی عطا فرما دیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پانے والے دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک وہ تھے جو آپ کا گھرانہ تھا، جن کو اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے، اور دوسرے وہ جن کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اور اپنے اہل بیت کے بارے میں فرمایا میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، کشتی نوح کی طرح ہے، فمن راکبہا، جو اس کو پر سوار ہو جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اب ہم ذرا سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ستاروں کی مانند کہا ہے اور اپنے اہل بیت کو سفینہ نوح کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ آپ ذرا جو ملاح ہوتے ہیں، کشتی چلانے والے ہوتے ہیں، آج کل تو میپ کا دور ہے، اس وقت کیا ہوتا تھا، جو ملاح ہوتا تھا اس کو میپ کا پتہ ہوتا تھا، اس کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ وہ کس طریقے سے منزل تک پہنچتے تھے، وہ منزل تک پہنچتے تھے ستاروں کو دیکھ کر۔
وہ ملاح جو کشتی بان ہوتا تھا وہ ستاروں کو دیکھ کر اپنی منزل تک پہنچا کرتے تھے۔ ہمیں یہاں سے کیا سبق ملا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے صاحب، میرے اہل بیت کشتی، ان کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے۔ فمن راکبہ، جو اس کے اوپر سوار ہو جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بلاتے رہے کہ تم اسلام میرا دین قبول کر لو اور توحید پرست ہو جاؤ، توحید کو مان لو تو تم اس طوفان سے بچ جاؤ گے۔ بیٹے نے آگے سے کیا کہا تھا کہ میں آپ کے اوپر ایمان نہیں لاتا، میں اس طوفان سے بچنے کے لیے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا۔ تو اللہ کے رسول جناب نوح علیہ السلام فرمانے لگے کہ نہیں، تمہیں کوئی چیز بھی نہیں بچا سکتی، تم چاہے جتنی بلندی پر چلے جاؤ تمہیں غرق ہونا پڑے گا اگر تم میری کشتی کے اوپر سوار نہیں ہوتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مومن تھے وہ نوح کی کشتی پہ سوار ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں جو میرے اہل بیت کو نہیں مانے گا وہ میری کشتی کے اوپر سوار ہی نہیں ہو سکتا، وہ میری کشتی کے اوپر سوار ہی نہیں ہو سکتا۔ اور جو میری کشتی کے اوپر سوار ہوگا اگر اس کو منزل تک پہنچنا ہے تو میرے صحابہ کو ماننا پڑے گا، میرے صحابہ کو ماننا پڑے گا، میرے اہل بیت کے اوپر ایمان لاؤ، ان سے محبت رکھو، ان کی کشتی کے اوپر سوار ہو کر ہدایت کے راستے پہ منزل تک پہنچنا ہے تو صحابہ کرام کو بھی ماننا پڑے گا۔ اس کے بغیر کامیابی کی منزل تک پہنچنا ناممکن ہے۔ اہل بیت کے بغیر انسان ایمان والی کشتی کے اوپر سوار نہیں ہو سکتا، اور جب وہ کشتی کے اوپر ہی سوار نہیں ہوگا تو پھر نوح علیہ السلام کے بیٹے کی طرح غرق ہو جائے گا۔ اور جو کشتی کے اوپر تو سوار ہو گیا لیکن خدا نہ خواستہ وہ صحابہ کو نہیں مانے گا تو منزل تک نہیں پہنچ پائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ہستی مبارکہ ساری کی ساری کامیاب اور ہمارے ایمان کا مرکز اور محور ہے۔ گزشتہ دنوں اور ایک اور بات، جس ملک کے اندر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں یہ دھرتی اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہے، یہ دھرتی اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہے۔ اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اپنے فضل سے، اور اس دھرتی کو وجود میں لانے کے لیے لاکھوں انسانوں نے قربانیاں دی ہیں، اور ہزاروں علماء اس دھرتی کو حاصل کرنے میں وہ قربان ہو گئے، ہزاروں بچے وہ یتیم ہو گئے، ہزاروں بچے ان کو بھی شہید کر دیا گیا اس دھرتی کے حصول میں۔ جب اتنی بڑی قربانی اتنے بڑے مقصد کے لیے اللہ نے یہ ہمیں خطہ عطا فرما دیا تو یقیناً جب یہ اسلام کے نام پر خطہ آیا، اور یاد رکھیں کہ یہ ہمارا جو پاکستان ہے یہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی کیا ہے؟ کیونکہ یہ پاکستان کس کے نام پر لیا گیا؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر لیا گیا۔ تو جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ مسلمان ہوتا ہے۔ تو ہماری دھرتی بھی کفر سے پاک ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ جو لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا اس سے ہماری دھرتی پاک ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے یہاں پر رہنے والوں کو بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی عظمت کو ماننا پڑے گا، ان کی عظمت کو ماننا پڑے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بد نصیب صحابہ اکرام کی جماعت کو نہیں مانتا، وہ اس کی اپنی سوچ ہے، وہ اس کا اپنا مکتب فکر ہے، لیکن کم از کم اتنا ضرور ہے کہ وہ ہمارے صحابہ اکرام کی توہین نہیں کر سکتا، صحابہ اکرام کی توہین نہیں کر سکتا۔ پچھلے دنوں ایک بل پاس ہوا ہے، توہین صحابہ و اہل بیت یہ جرم قرار دیا گیا ہے۔ پہلے بھی یہ جرم تھا، یہ قانون پہلے بھی پاس تھا، یہ کوئی نیا قانون نہیں ہے، یہ قانون پہلے سے ہی ہمارے ملک کا حصہ ہے، ہمارے قوانین کا حصہ ہے۔ اس میں تھوڑی سی سزاؤں میں اضافہ کر دیا،
اس میں اس کے جو توہین صحابہ و اہل بیت کا مرتکب ہوگا اس کے سزا میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو مسلمان ہوگا، جو مومن ہوگا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مبارکہ کے اوپر ایمان لاتا ہوگا، وہ آپ کے صحابہ سے محبت کرتا ہوگا، وہ اہل بیت سے محبت کرتا ہوگا، جب اس کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، اب بھلا وہ اس سزا کے خلاف بول سکتا ہے؟ وہ تو کہے گا کہ صرف سزائے، یہ صرف عمر قید کی سزا تو بہت کم ہے، اس کے تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلا دیا، وہ تو تب بھی اس کو ماننے کے تیار ہے۔ جتنا بھی سخت سے سخت ترین قانون بن جائے، وہ ہر قسم کے قانون کو اپنے پلکوں کے اس کے اوپر پلکیں بچھانے کو تیار ہے، لیکن بعض بد نصیب ایسے ہیں جو اس قانون کے بھی خلاف باتیں کرتے ہیں کہ یہ قانون کیوں بنا؟ بھائی قانون پہلے سے بنا ہوا ہے، یہ بات تو ذہن میں رکھ لیں کہ قانون پہلے سے بنا ہوا ہے۔ پہلے اس میں یہ تھا کہ صرف 3 سال کی سزا، 3 سال کی سزا تھی۔ جب ہمارے جو جنہوں نے بل پیش کیا انہوں نے کہا کہ عام آدمی کی توہین کے اوپر ہمارا جو قانون ہے وہ 5 سال کی سزا کا ہے۔ عام آدمی کی توہین کے اوپر جو قانون ہے وہ 5 سال کی سزا ہے۔ صحابہ کرام کی ہستیاں کیا اتنی کم ہے کہ ان کی سزا، ان کا جو مجرم ہے جو ان کی توہین کرتا ہے اس کو صرف 3 سال کی سزا، یہ بہت کم سزا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، جرم جس طرح جرم قابو ہونا چاہیے تھا اس طرح ہو نہیں رہا۔ کوئی بد نصیب، کوئی بدبخت اٹھتا ہے اور آئے روز صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ان کے خلاف نازیبا الفاظ کہتا ہے، لہٰذا اس قانون میں جو سزا ہے اس سزا کو بڑھا دیا جائے، اور وہ سزا بڑھی اور قانون جو ہے وہ ایوان بالا سے منظور ہو چکا ہوا ہے۔ اب ہمارے اندر جو لوگ چھپے ہوئے تھے، جو چھپا رستم تھے، جن کا پتہ ہی نہیں تھا، وہ اب سامنے آنا شروع ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں کہ سامنے آئے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اگر ان کا عقیدہ ہے، اگر ان کا خدا نخواستہ اس قدر غلیظ عقیدہ ہے بھی تو اپنی 4 دیواری کے اندر رہ کر کریں۔ وہ اس طرح کی حرکت، اس طرح کی غلیظ حرکت اگر وہ کریں تو اپنے حد تک کریں، کم از کم عوامی حلقوں کے اندر یہ جسارت کرنے کی ان کو ہرگز اجازت، قانون ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے جو یہ قانون پاس ہوا ہے، اس سے جو مسلمان ہے کم از کم اس کو تو وہ تو کم از کم خوش ہے ہی ہے، اس کو تو اتنی بڑی خوشی ہوئی ہے کیونکہ اس قانون کے پاس کروانے میں صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنے میں ہمارے ملک کے اندر ہزاروں لوگوں نے قربانیاں دی، ہمارے ساتھیوں نے، ہمارے مسلمان بھائیوں نے، انہوں نے اس قانون کو پاس کروانے کے لیے ہزاروں لوگوں نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ لہٰذا اگر اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ کوئی بدبخت ہمارے حلقے میں اگر اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو ہم قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے بلکہ اس کو قانون کے حوالے کریں گے، اس کو قانون کے حوالے کریں گے تو ہوگا کیا، اس جرم میں کمی آئے گی۔ ایک اور بات عرض کرتا چلوں، قانون جتنا بھی کمزور ہو نا، جتنا بھی کمزور لولا لنگڑا ہو، قانون ہوتا ہے، اس کو ہمیں ہاتھ میں لینے کی اجازت نہ شرعی طور پہ اجازت ہے اور نہ ہی ملکی قوانین کے لحاظ سے اس کی اجازت ہے۔ ایسے کسی بھی بدبخت کے بارے میں اگر آپ کو، ہم میں سے کسی کو بھی علم ہو تو ہم متعلقہ اداروں کو اس کو رپورٹ کریں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن حضرات نے اس بل پیش کرنے میں اپنی محنتیں کی ہیں، جدوجہد کی ہے، ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ ان کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کی ذات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور اہل بیت اطہار کی عزت اور ناموس کی تا قیام قیامت حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔